اس کتاب میں برادرز کی دعوت، کتاب و سنت اور منہج سلف کی روشنی میں آخر میں تقریباً 40 صفحے ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں ہے. بے شمار لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک سے متاثر ہیں اور ان میں سے بہت سارے میرے رشتہ دار ہیں، اور پھر ڈاکٹر ذاکر نائک سے پہنچے ہیں وہ ڈاکٹر اسرار تک. یہی ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں جیسے محدثین کے یہاں نا سلسلۃ الذہب، تو اس کو کیا کہیں گے شیخ؟ شجرہ خبیثہ ہے. یہ شیخ شجرہ خبیثہ اچھی تعبیر ہے. تو یہ ایک شجرہ ہے، ایک سلسلہ ہے، ایک گمراہ سے دوسرے گمراہ کی طرف پہنچتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں تفصیل سے میں نے لکھا ہے، یہاں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے چند چیزیں پیش کر رہا ہوں. پہلی چیز یہ کہ وہ عالم دین نہیں ہے، اور ہم نے شروع میں بیان کیا کہ جن سے آپ دین سیکھیں گے پہلے چیک کر لیں کہ انہوں نے خود اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر ایک لمبی مدت تک بتدریج مطلب اسٹیپ بائی اسٹیپ شریعت کا علم حاصل کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اور اس کے دلائل بے شمار ہے کتاب و سنت کے اندر. اس کتاب کے اندر تفصیل کے ساتھ ان تمام دلائل کا تذکرہ ہے. ڈاکٹر صاحب کے یہاں بنیادی طور پر یہ خلل موجود ہے کہ انہوں نے اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر بتدریج ایک لمبی مدت تک کتاب و سنت کا علم حاصل نہیں کیا ہے. لہذا جن آیتوں کے احادیث کے وہ نمبر بیان کرتے ہیں وہی حدیث آپ ان کے سامنے کھول کر رکھ دیں اور کہیں کہ پڑھ کر سنا دے، تب پتہ چل جائے گا آپ کو کہ حقیقت کیا ہے ان نمبرز کے پیچھے. شریعت کے جو اہم مصادر ہیں ان کے سامنے کھول کر رکھ دیں اور پڑھنے کے لیے کہیں، پتہ چل جائے گا حقیقت کیا ہے. تو یہ پہلی چیز ہے کہ انہوں نے کتاب و سنت کا علم حاصل نہیں کیا ہے. غیر عربی کتابوں سے، چاہے وہ انگریزی ان کی کتابیں رہی یا کسی دوسری زبان کی ہو، ایسی کتابوں سے جو علم حاصل کرے ذاتی طور پر محنت کر کے، یہ ایک حساب سے اچھا ہے کہ کوئی عمل کرنے کے لیے کام کرے. کوئی عمل کرنے کے لیے کوئی دینی کتاب پڑھ رہا ہے، اچھی چیز ہے. لیکن اگر لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر لوگوں کو اللہ کا دین سکھانا چاہتا ہے تو بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو ادا کرنے سے پہلے اس کے لیے کچھ شروط و ضوابط ہے. پہلے اسے اہل ہونا پڑے گا. جیسے آپ کو ضرورت پڑی ہے، کوئی بیماری آپ کی ہوئی، تو آپ کسی دوا کے بارے میں جانتے ہیں، جا کے میڈیکل سے آپ نے لے لیا، کھا لیے. آپ کو کیا حکومت آگے پکڑے گی؟ نہیں پکڑے گی. لیکن آپ خود ڈاکٹر بن جائیں اور لوگوں کے علاج و معالجے کا کام شروع کر دیں، پکڑے گی نہیں پکڑے گی؟ اس وقت پکڑے گی کہ نہیں. اس لیول پر کام کرنے کے لیے آپ کو پہلے لائسنس لینا پڑے گا. تو اسی طریقے سے اگر کوئی شخص خود عمل کرنے کے لیے دینی کتابوں کو پڑھتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن لوگوں کو دین سکھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے طریقہ دوسرا ہے. پہلے آپ اس طریقے سے اپنے آپ کو لیس کریں علم سے، اس کے بعد شوق سے لوگوں کو دین سکھائیں. کوئی آپ کو نہیں روکے گا. دوسرا خلل جو ڈاکٹر صاحب کے یہاں پایا گیا، اس کتاب میں ہم نے 11 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ تمام چیزوں کا استقصا نہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن موٹے 11 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. دوسرے نمبر پر اہل بدعت سے علم حاصل کرنا اور لوگوں کے مابین انہیں پروموٹ کرنا. جیسے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہیں، ان کو خوب پروموٹ کیا انہوں نے اپنے چینل سے، پیس ٹی وی سے، اور بہت سارے لوگ جو ان سے واقف نہیں تھے ان کے تھرو وہاں تک پہنچے. ایک شخص کا تبصرہ فیس بک کے اندر جو لکھا انہوں نے حرفن آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس آئی ڈی کا نام ہے عظیم الرحمن عثمانی. یہ شخص کیا لکھ رہا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کی خدمات یا ان سے اختلافات، ان کی توصیف یا ان پر تنقید، ان کی حمایت یا ان کی مخالفت، سب اپنی جگہ پر، مگر ایک احسان جو انہوں نے مجھ سمیت کروڑوں لوگوں پر جو باقی رہے گا وہ یہ ہے کہ ان کے ٹی وی پلیٹ فارم سے
ہمیں ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ جیسی زبردست علمی شخصیت کا بھرپور تعارف مل پایا، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ بے شمار لوگ بشمول میرے ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کے افکار سے بالکل اجنبی تھے۔ میں خود ایسے درجنوں افراد سے مل چکا ہوں جنہیں دین سے رغبت و تعلق ڈاکٹر اسرار کے پیش ٹی وی پر نشر ہوئے ان خطابات سے پیدا ہوا جو سامع و ناظر کے وجود کو گویا جھنجھوڑ دینے والے ہیں۔ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ اجنبی تھے بالکل ڈاکٹر اسرار سے۔ کیسے تعارف ہوا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک اس کے سبب بنے۔ تو یہ اہل بدعت کو پروموٹ کرنا ڈاکٹر صاحب کا ایک طریقہ رہا ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ امت کے اندر سب سے کبار علماء بھی کون ہے؟ تو کیا کہتے ہیں کہ جنہیں حقیقت میں ہم کبار علماء میں شمار کریں ایسے لوگ تو نہ کے برابر ہیں۔ بس میں 3 لوگوں کے بارے میں کہہ سکتا ہوں اور مشورہ دے سکتا ہوں۔ وہ 3 کون کون ہیں؟ یہ معروف سلفی علماء جو ہیں، جو انہیں جانتے ہیں، ان پر کلام کرتے ہیں۔ جن میں سے ایک شخص ہے محمد حسن الددو، جو معروف اخوانی اشعری اور صوفی ہے، اور ابھی چند مہینے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی طعنہ زنی کر چکا ہے، اور بے شمار عرب کے مشائخ نے ابھی ان پر زبردست طریقے سے رد کیا ہے۔ ابھی حال کی بات ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کیا فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کے سب سے بڑے عالم دین ہے جن کی طرف لوگوں کو رجوع کرنا چاہیے۔ تو یہ طریقہ رہا ہے اہل بدعت کو پروموٹ کرنے کا شروع سے۔ تیسرا اعتراض ان پر جو ہے کہ اہل حدیثیت اور سلفیت کو بھی وہ دوسرے گمراہ فرقوں کی طرح ایک فرقہ سمجھتے ہیں اور اس کی طرف نسبت کو غلط قرار دیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اپنی دعوتی مصلحت کے پیش نظر وہ یہ کام کرتے ہیں۔ اگر کھل کر کہیں گے کہ میں اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، تو ان کی جس لیول پر وہ کام کرتے ہیں، جس طریقے سے وہ کام کرتے ہیں، نہیں کر پائیں گے۔ پہلی بات کہ یہ تو فکر ہی غلط ہے کہ جس لیول پر میں کام کر رہا ہوں اس لیول پر یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سے بڑا لیول آپ کا نہیں ہے یا نہیں؟ جتنا بھی بڑا کسی کا لیول ہو جائے وہ انبیاء کرام سے اور صحابہ کرام سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ کیا انبیاء کرام اور صحابہ کرام نے اسی طرح لوگوں کی خواہش کے مطابق جس طرح اثر زیادہ بہتر پڑے دین کو پیش کرنے کی کوشش کی؟ لوگوں کو پسند آئے یا نہ آئے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ کتنے لوگ قبول کریں گے، کتنے لوگ رد کریں گے، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور حقیقت میں یہ بات ہے بھی نہیں۔ یہاں پر ڈاکٹر صاحب مشہور، ان کا ایک مکالمہ تھا ڈاکٹر شیخ عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ نے جو ان پر زبردست طریقے سے رد کیا تھا، مشہور ہے۔ وہ اپنے آپ کو صحیح اہل حدیث کہتا ہوں، کہتے نا۔ تو اس پر رد شیخ عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ کا تفصیلی موجود ہے اور وہ سوشل میڈیا پر موجود ہے، اسے آپ سن سکتے ہیں۔ یہ کہنا کہ ڈاکٹر صاحب یہ صرف دعوتی حکمت کے پیش نظر کہتے تھے، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ وہ اس نسبت کو غلط قرار دیتے ہیں اور دوسرے گمراہ فرقوں کے ساتھ اہل حدیث کو بھی ایک فرقہ تصور کرتے ہیں، جیسے کہ روافض ہے اور اس طرح کے گمراہ فرقے ہیں، انہی کے ساتھ وہ اہل حدیث کا بھی نام لیتے ہیں اور سلفیت کی طرف، اہل حدیثیت کی طرف نسبت کو غلط قرار دیتے ہیں۔ جو اس طرف نسبت کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ میں صرف نسبت نہیں کرتا اور صرف اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، بلکہ اگر کوئی کرے تو اسے غلط کہتے ہیں باضابطہ۔ اپنے اسٹیج سے انہوں نے ایک بار ذکر کیا شیخ البانی رحمہ اللہ پر رد کرتے ہوئے، غور کریں، جن کی علمی حالت یہ ہے کہ کتاب و سنت کو پڑھ نہیں سکتے، وہ شیخ البانی رحمہ اللہ پر رد کر رہے ہیں اور کہتے ہیں، جو شیخ البانی رحمہ اللہ کا مشہور مناظرہ ہے نا منہج سلف کو لے کر، اس مناظرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس دن تو شیخ البانی رحمہ اللہ اس شخص کے سامنے جیت گئے تھے، لیکن حقیقت میں شیخ البانی کی یہ فکر غلط ہے۔ سلفیت کی طرف نسبت کرنا درست نہیں ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس شخص کو تو ہرا دیا تھا،
مشہور مناظرہ ہے شیخ البانی رحمہ اللہ کا. جانتے نہیں جانتے اس مناظرے کے بارے میں؟ ایک شخص آیا اور یہی کہنے لگا کہ میں اپنے آپ کو صرف مسلمان کہتا ہوں، اہل حدیث کہنا درست نہیں سمجھتا، سلفی کہنا درست نہیں سمجھتا، صرف میرا نام مسلمان ہے. تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس سے کہا کہ اچھی بات ہے، لیکن تم کون سا مسلمان ہو ذرا یہ بھی بتاؤ. کیا تم ابو بکر و عمر کو گالی دیتے ہو، کافر سمجھتے ہو انہیں؟ کہہ رہے نہیں، انہیں گالی نہیں دیتا. قرآن کو مخلوق کہتے ہو؟ کہ نہیں، بالکل قرآن کو مخلوق نہیں کہتا. اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہو؟ نہیں، اللہ کی صفات کا انکار نہیں کرتا. جو گمراہ فرقیوں کے مشہور گمراہیاں تھی ان تمام کا تذکرہ کیا اور کہا کہ میں بالکل بھی یہ باطل اور غلط نظریات نہیں رکھتا، بلکہ وہ اسلام فالو کرتا ہوں جو صحابہ اکرام کے ہاں تھا. تو شیخ البانی نے کہا جو تم نے اتنی لمبی چوڑی اپنی تعریف کی، اپنا تعارف پیش کیا تم نے کہ میں یہ غلط نظریہ نہیں رکھتا، 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 جو 5 منٹ تک تم نے بیان کیا نا، اسی کو ہم ایک لفظ میں کہتے ہیں کہ ہم سلفی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں. اتنا لمبا چوڑا تعارف کرنے کے بجائے ایک لفظ میں یہی تعارف تم کر سکتے ہو. تو اس شخص کو حقیقت سمجھ میں آ گئی. شیخ البانی رحمہ اللہ کے اس شخص کے ساتھ اس مناظرے کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں کہ اس شخص کے سامنے تو شیخ البانی جیت گئے تھے، لیکن حقیقت میں شیخ البانی کی یہ فکر درست نہیں ہے. اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا اور سلفی کہنا درست نہیں ہے، غلط تھے شیخ البانی. صحیح یہ ہے کہ صرف اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں ہم، اور کچھ نہیں کہہ سکتے. تو یہ ڈاکٹر صاحب اس کی طرف دعوت دیتے تھے، صرف دعوتی مصلحت کے نظر پیش نظر نہیں کہتے تھے، بلکہ کوئی اہل حدیث اپنے آپ کو کہے سلفی کہے تو اسے غلط قرار دیتے تھے صراحت کے ساتھ. یہ اس کے بالمقابل تبلیغی جماعت کی بڑی تعریف کرتے تھے. باضابطہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک زمانے تک میں کام کر چکا ہوں اس جماعت میں، اور ان کی بڑی بڑی خوبیاں ہیں. انہوں نے گنایا ہے، میں نے اس کتاب کے اندر پورا نقل کیا ہے ان کی عبارت کو، تبلیغی جماعت کے بارے میں انہوں نے جو اپنا نظریہ پیش کیا ہے. اور آخر میں کہتے ہیں کہ سعودی حکومت نے جو ان پر پابندی لگائی ہے نا، تو کسی نے ان کا کان بھرا ہے، ان کو حقیقت میں اس جماعت کے بارے میں نہیں پتا ہے، اس لیے انہوں نے پابندی لگائی ہے، اور بہت بڑی غلطی کی انہوں نے. تو ایک طرف اہل حدیث کے بارے میں یہ نظریہ کہ یہ بھی ایک فرقہ ہے، باطل فرقوں کے ساتھ اسے بھی ذکر کرتے ہیں، اس طرف نسبت جائز بھی نہیں، لیکن دوسری طرف تبلیغی جماعت جیسی ایک گمراہ جماعت کے بارے میں اس طرح ان کا نظریہ ہی رطب اللسان رہتے ہیں. 9 بج چکے. یہ کہنا تھا، بتائیے جی اس مسائل میں جو اور کچھ بس اجمالاً کچھ کہہ دیتا ہوں. اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار کیے بغیر بھی کوئی جنت جا سکتا ہے، گرچہ اس کا چانس کتنا ہے؟ 0.00000001. یہ شریعت کے بنیادی مسائل سے بھی کوئی واقف رہے گا نا تو یہ غلطی نہیں کر سکتا ہے، یہ نظریہ نہیں رکھ سکتا ہے. اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار کیے بغیر جنت کا کوئی چانس نہیں ہے، اتنا بھی نہیں جتنا ڈاکٹر صاحب نے نکالا، کوئی چانس نہیں ہے. اسی طرح سب سے اہم چیز ڈاکٹر صاحب کے بارے میں اکثر لوگوں کو، بلکہ ہمارے جماعت اہل حدیث کے اچھے اہل علم کو بھی آپ نے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ ان کا جو اپنا میدان ہے نا، بس انہیں اپنے میدان میں کام کرنا چاہیے، باقی دوسرے میدان میں انہیں داخل نہیں ہونا چاہیے. اگر اپنے میدان میں کام کرتے تو اچھا کام کر رہے ہیں. کون سا ان کا اپنا میدان ہے بھائی؟ تقابل ادیان کا ان کا اپنا میدان ہے، اس میدان میں انہیں کام کرنا چاہیے. حقیقت میں یہ سب سے خطرناک میدان ہے. تقابل ادیان میں سب سے پہلا دین کون آتا ہے؟ دین اسلام. جو شخص دین اسلام کے اصول و مبادیات سے واقف نہ ہو، اور خصوصاً جب وہ تقابل کریں گے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ، یعنی اللہ رب العالمین کا تصور اسلام میں کیا ہے اور دوسرے مذاہب میں کیا ہے، ان چیزوں کو پیش کریں گے، اور وہ اسماء و صفات کا باب صحیح طریقے سے نہ جانتے ہو تو گمراہی کے شکار ہوں گے. لوگوں کے اندر جو گمراہیاں اللہ رب العالمین کے بارے میں آئی ہے، اس کی ایک وجہ کتب العقائد کے اندر جو پڑھتے ہیں طلبہ وہ جانتے ہیں، مذکور ہے
کہ جب یونان اور ہند کی، ہندوستان کی یہ فلسفیانہ کتابیں عربی میں ترجمہ ہو کر ان کے پاس پہنچی تو یہ افکار و نظریات جب ان کے سامنے گئے تو اللہ رب العالمین کے تعلق سے ان کے یہاں گمراہیاں پیدا شروع ہو گئی، گمراہیاں داخل ہو گئی. تو اگر کوئی شخص انہی کی کتاب جا کے پڑھے اور وہ اسلامی علوم کے بارے میں پختہ نہ ہو، ماہر نہ ہو، تو عین ممکن ہے کہ ان کی غلط باتوں کو یہ حق سمجھنے لگیں گے. ڈاکٹر صاحب کی ایک کتاب ہے اور ان کا یہ مشہور موضوع رہا ہے تقریروں کا، اسلام اور دوسرے مذاہب میں یکسانیت. انگریزی میں بھی، اردو میں بھی اس پر خوب تقریریں کی ہیں انہوں نے، بلکہ ان کا سب سے مشہور موضوع یہی رہا ہے ان کی دعوت کا، اسلام اور دوسرے مذاہب میں یکسانیت. کیا حقیقت میں اسلام نے اسی نظریے کو پیش کیا ہے یا اسلام تردید کرتا ہے ان کے باطل نظریات کی؟ اس کلمے کی، اسلام کے اندر جو بنیادی کلمہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، اس میں کیا ہے؟ 2 رکن ہے، ایک لا الہ الا اللہ، ایک لا الہ اور دوسرا الا اللہ، نفی اور اثبات. تمام معبودان باطلہ کا انکار کریں اور کیا کریں؟ اللہ رب العالمین کے برحق معبود ہونے کا اقرار کریں. ڈاکٹر صاحب قرآن سے اور ویدوں سے یکسانیت دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں کیسے یکسانیت موجود ہے. قرآن میں اللہ رب العالمین نے جو نظریہ پیش کیا ہے ان کے مذاہب کی کتابوں میں وہی چیز موجود ہے، اور ایک طرف سے ویدوں کو پیش کرتے ہیں. ان تمام ویدوں میں آپ ڈاکٹر صاحب کی پوری تقریر سن لیں، جہاں جہاں بھی انہوں نے تقریر کی ہو، آپ یہ نہیں پائیں گے کہ ڈاکٹر صاحب نے ان کے ویدوں سے ان کے معبودان باطلہ کی تردید کی ہو. ہمیشہ یکسانیت کو دکھایا ہے کہ تمہارے مذہب میں اور ہمارے مذہب میں ایک ہی چیز کہی گئی ہے. ہمارے مذہب کی بنیاد یہ ہے کہ تمہارے معبود باطل ہیں، جن کی تم عبادت کرتے ہو، پرستش کرتے ہو، یہ برحق معبود ہے، باطل معبود ہے، باطل معبود ہے. ڈاکٹر صاحب ہمیشہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے ایک رکن میں یکسانیت دکھاتے ہیں، دوسرے رکن میں کبھی بھی یکسانیت نہیں دکھاتے. کلمہ لا الہ الا اللہ کے متعلق ہی جو لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں وہ غلط تعلیم ہے، اسلام کی تعلیم وہ نہیں ہے. کہیں پر بھی یہ ثابت نہیں کرتے کہ تمہارے جو معبود ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں، بلکہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین برحق معبود ہے، اللہ رب العالمین کی ہی عبادت ہونی چاہیے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے یہاں تک. لیکن جو تم معبود بنائے ہوئے ہو یہ سب باطل ہیں، اقرار کرو. نہیں، ان کو باطل نہیں مانتے. کفار اور غیر مسلمین کیا اپنے معبودوں کو باطل مانتے ہیں؟ کفار مکہ بھی کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. تو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو برحق معبود مان رہے ہیں، لیکن ساتھ میں اپنے معبودوں کو بھی کچھ نہ کچھ درجہ دیتے تھے. الا شریکا ہوا لک تملکہ وما ملک. تو اپنے معبودان باطلہ کو بھی کچھ نہ کچھ درجہ وہ دیتے ہیں. وہ اپنے معبودوں کو باطل نہیں تسلیم کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو برحق معبود مانتے ہیں. وہ یہی چیز ڈاکٹر صاحب ان کے ویدوں سے ثابت کرتے ہیں کہ دیکھیں ان کی کتابوں میں بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ برحق معبود ہے، لیکن قرآن میں صرف وہ نہیں کہا گیا ہے. قرآن میں اس سے آگے بڑھ کر یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے جو معبود ہیں وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ، کہ اللہ کو چھوڑ کر جو دوسروں کی عبادت کرتے ہیں تم یہ تسلیم کرو کہ تمہارے یہ معبود باطل معبود ہے. ڈاکٹر صاحب زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں؟ مورتی کی نفی کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ ان کی کتابوں سے عقیدہ پیش کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی شکل نہیں ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی صورت کا انکار یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے، یہ جہمیہ کا عقیدہ ہے. اور یہی ہوگا جب انسان کتاب و سنت کا عالم نہیں ہوگا تو اسلام پر بھی وہ کیا کرے گا؟ الزام لگائے گا، اور دوسرے مذہب کی کتابوں کے ساتھ بھی وہ اسی طرح کرے گا. تو مورتی پوجا کی
تغلیط کرتے ہوئے, ان کو باطل ٹھہراتے ہوئے دلیل کیا دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی کوئی شکل نہیں ہے. جب شکل نہیں ہے تو تم کیسے شکل بنا لیے؟ حالانکہ اللہ کی شکل کا انکار کرنا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی شکل ہے جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے. اللہ کی شکل کا انکار یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے, جہمیہ کا عقیدہ ہے, اور اسے دلیل بنا کر وہ مورتی پوجا کی تردید کر رہے ہیں. کیا ان کفار کے یہاں بنیادی غلطی مورتی بنانا ہے؟ اگر وہ مورتی نہ بنائیں تو کیا ان کے ساتھ ہمارا اختلاف ختم ہو جائے گا؟ ڈاکٹر صاحب اسی کتاب کے اندر کہتے ہیں, اسی لیکچر میں کہتے ہیں, وہ کتاب کی شکل میں آ چکی ہے کتاب, میں آپ کو دکھاؤں کتاب. یہ ہے کتاب, آپ گوگل سے اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اسلام اور ہندو مت ایک تقابلی مطالعہ. اسلام اور ہندو مت ایک تقابلی مطالعہ, یہ کتاب ہے. سملرٹی بھی ایک ہے نا, یہ وہی ہے, اسی کو اردو میں کتاب کی شکل میں انہوں نے چھاپا ہے. اس میں کیا کہتے ہیں؟ ان کے درمیان اور ہمارے درمیان فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہر چیز خدا ہے, ایوری تھنگ از گاڈ, جبکہ مسلمان کہتے ہیں ایوری تھنگ از گاڈس, ہر چیز کا مالک خدا ہے. آگے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ اگر ہم اس قوما والے اس کا فرق مٹا سکے تب ہندو اور مسلم متحد ہو سکتے ہیں. ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان فرق کیا ہے؟ بس اس کا فرق ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ایوری تھنگ از گاڈس, اور آپ کہتے ہیں ایوری تھنگ از گاڈ. بس اس کا فرق مٹا لے تو ہم اور آپ متحد ہو جائیں گے. حقیقت ایسا ہی ہے. اگر اس کا فرق مٹ جائے اور وہ بھی کہے کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے, یہی بس اختلاف تھا, ختم ہو گیا. اسرار نے بول تو دیا. اہل مکہ بھی یہی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر چیز کا مالک ہے. اہل مکہ جن کے ساتھ اللہ کے رسول نے جنگ کی ہے, وہ بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. کہاں ختم ہوا؟ اصل اختلاف ہے ہی نہیں ان کے ساتھ. اصل اختلاف کیا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں, اس کی تردید کریں آپ. ڈاکٹر صاحب اس طرف نہیں جاتے, کہتے ہیں کہ اصل ہمارا ان کے ساتھ ڈیبیٹ کا مقصد یکسانیت کو دکھانا ہے. تردید کب کریں گے؟ جب وہ اسلام پر اٹیک کریں گے تب ہم ان پر اٹیک کریں گے, ورنہ ہم صرف یکسانیت کو دکھائیں گے. یہ ہے ان کے تقابل ادیان کی حقیقت. اور دین اسلام کی شروعات کس سے ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ سے. انما یدعون من دونہ هو الباطل سے, کہ اللہ کے سوا جن کی بھی پرستش کی جاتی ہے, عبادت کی جاتی ہے, وہ برحق نہیں, باطل معبود ہے. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اگر کوئی اقرار نہ کرے اور دونوں رکن کو نہ تسلیم کرے تو مسلمان نہیں ہو سکتا ہو. تو یہ کچھ اہم انحرافات ہیں ڈاکٹر صاحب کے,